الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد الكونين امام القبلتين جد الحسن والحسين سید الصابرین وعلى الطیبین الطاہرین وعلى شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلى سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلى سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد آمین قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مزدع جاں فضا سنانے والے آقا گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ سبحان اللہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بارگاہ گوہر بار میں بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پڑھیں باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات سب سے پہلے میں آپ کے دیار محبت میں یعنی شاہپور میں نقیب اعظم ہندوستان محب گرامی وقار حضرت قاری یوسف سنبھلی صاحب قبلہ کی معرفت آپ کے شاہپور کو قریب سے دیکھنے کا
شرف حاصل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے روبرو آنے کی یہ جو مجھے سعادت ملی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان علماء کرام کی موجودگی میں تہہ دل سے آپ کی محبتوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بستی کو، اہل شاپور کو، بالخصوص حسینی کمیٹی کے جملہ ذمہ داران کو، اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والوں کو دارین کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ بڑی تمہیدی گفتگو آپ نے حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ مراد آبادی کی سماعت کری، اس کے بعد نعت شریف بھی آپ نے بھرپور، نظامت کے جوہر بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب یہ وقت جلسہ کرنے کا نہیں، صلاۃ و سلام اور دعا ہو جانے کا ہے، مگر یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ جیسے کہ نقیب اعظم ہندوستان نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا میں آپ سے کچھ کلام کر سکتا ہوں؟ کیا آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہے؟ اگر آپ لوگ اپنی محبتوں کا ثبوت اور اپنی حاضری اس طور پر درج کراتے رہیں کہ کانوں سے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، سنتے ہی رہیں، سننے کا ثواب پاتے رہیں، اور اپنی زبانوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی کبریائی سبحان اللہ الحمدللہ کی شکل میں اگر بیان کریں گے تو یہ اس وقت میرے لیے آکسیجن کا کام کرے گا۔ جی جی انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ اب آپ محسوس کر رہے ہیں، میں بھی بہت اچھی طریقے سے محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں۔ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے والد اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہ استاذ الشورا اور جس کو جگر مراد آبادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ حضرت سید معین الدین نزہت مراد آبادی ان کے استاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ یوں خراج اور کچھ یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوشبو مدینہ جو صبا لائے تو اچھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خوشبو مدینہ جو صبا لائے تو اچھا، ارے تسکین دل بیتاب کی فرمائے تو اچھا، تسکین دل بیتاب کی فرمائے تو اچھا، اور ہر عاشق رسول کی آرزو اور تمناؤں کو اپنے لفظوں میں حضرت مخدوم سید معین الدین نزہت مراد آبادی بیان کرتے ہیں کہ یہ عرض خداوند دو عالم سے ہے ہر دم، جس کی آرزو ہو خاموش نہ رہے، یہ عرض خداوند دو عالم سے ہے ہر دم، یہ عرض خداوند دو عالم سے ہے ہر دم، ارے دم یاد محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صدر الافاضل حضرت علامہ سید نظام الدین صاحب قبلہ۔ دم یاد محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں نہایت ادب کے ساتھ، یہ منبر رسول ہے، یہ حضور کی پاکیزہ بزم اور محفل ہے۔ نعت شریف سننا یہ ہمارے اور آپ کے آقا کی سنت ہے، اور پڑھنا صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ یہ، مگر میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے شاہپور کا شاید یہ دستور ہے کہ پیسوں کو اس طریقے سے آپ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ منبر رسول، یہ نعت رسول ہے، اس طریقے سے آپ کسی کو بھی انعام نہ دیں۔
بلکہ اتنی محبتوں کے ساتھ اور اتنی آہستگی کے ساتھ آپ آئیں کہ جو کچھ بھی آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے چپکے سے رکھ کے چلے جائیں، اس لیے کہ نعت شریف کو سننا اور اس پر انعام دینا، نعت شریف پڑھنا یہ حضرت حسان ابن ثابت کا طریقہ ہے، تو اگر اور اس پر انعام دینا ہمارے اور آپ کے نبی کی سنت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کسی نعت خواہ کو منبر عطا کرتے ہیں تو کبھی حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی چادر مبارک عطا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ نعت کو آپ اتنے ہلکے میں مت لیجئے گا، نہایت ہی ادب کے ساتھ میں نے یہ عریضہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا بالکل آسان لب و لہجے میں سلیس اردو زبان میں یہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، یہ اس کا مفہوم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ شاہپور کے غیور مسلمانوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، حضرت نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی خود ہی بیان کر رہے ہیں، خود ہی پڑھ رہے ہیں، اور حضرت خود فرما رہے ہیں کہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ تھوڑی دیر توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں ایمان والا کہا ہے، کہیے سبحان اللہ، ایمان والا کہا ہے، پھر ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا مخاطب کر دیا، کہہ دیا، تو اب اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا مخاطب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ رب کی منشا کیا ہے؟ رب کا دعا کیا ہے؟ میں بہت آسانی کے ساتھ بہت تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، بہت آسانی کے ساتھ ایک مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج شاہپور کے اندر یہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ شہید اعظم کانفرنس، آج کی یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا ہارون رضا نعیمی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کمیٹی والوں سے کہتے ہیں، کمیٹی والوں مجھے ایک برتن دیا جائے۔ کمیٹی والوں نے دوڑ کر گھروں پہ اپنے گھر کو پہنچے اور گھر سے ایک باؤل لے کر آئے، ایک ڈونگا لے کر آئے، ایک برتن لے کر آئے، ایک پیالہ لے کر آئے۔ مولانا ہارون رضا صاحب کے سامنے پیش کر دیا، حضرت آپ نے پیالہ مانگا تھا، یہ پیالہ لے کر ہم آ گئے۔ مولانا ہارون رضا نعیمی صاحب نے کہا، مولانا سلطان نعیمی صاحب ذرا اسٹیج کے اوپر سے ایک پانی کی بوتل دیجئے۔ پانی کی بوتل کو کھلوایا، اس برتن کے اندر پانی کو ڈال دیا اور جیب سے چند سکے نکالے، اس ہمارے ملک کی کرنسی کو نکالا، کوئنز کو نکالا، اس پانی میں داخل کر دیا، پانی میں ڈال دیا۔ تمام مجمع یہ دیکھ رہا ہے، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر مولانا ہارون نعیمی صاحب نے کہا، اے لوگوں بتاؤ اس برتن میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت ہمارے سامنے آپ نے پانی منگوایا ہے، اس ایک باؤل کو منگوایا ہے، اس باؤل کے اندر آپ نے پانی کو ڈالا ہے، پانی کے اندر اپنی جیب خاص سے چند سکوں کو داخل کر دیا۔ مولانا ہارون نعیمی صاحب کہتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ یہ جو پانی کے اندر سکے ہیں یہ سیف ہیں یا ان سیف ہیں، یہ محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں؟ ابھی مجمع جواب دیتا، ایک کم سن عمر کا بچہ اٹھتا ہے، 14-15 سال کا بچہ اٹھتا ہے، منبر کے قریب آ کر مولانا ہارون سے کہتا ہے، مولانا ذرا ادھر آئیے۔ مولانا اس کی طرف جھکتے ہیں، کہا کہ ذرا برتن کو دکھائیے، اس باؤل کو دکھائیے، باؤل کے اندر پانی کو دکھائیے۔ مولانا ہارون نے برتن کا پیالہ آگے کر دیا،
जो ही आगे करना था, वो जो पानी के अंदर सिक्के थे, उस 14-15 साल के बच्चे ने अपने हाथों को पानी में दाखिल किया और उन सिक्कों को निकाल लिया। कहा मौलाना अजीब सवाल करते हैं, हमारे सामने आपने बाउल बर्तन मंगवाया, उसमें पानी डाला, उसके अंदर अपनी जेब से सिक्के डाले, अब फिर भी हमसे सवाल कर रहे हैं, ऐ लोगों बताओ इसमें क्या है? अरे मौलाना ये आपने हमारे सामने सिक्के डाले थे, ये देखिए हमने निकाल दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस बर्तन के अंदर पानी था, पानी के अंदर सिक्के थे, वो महफूज थे कि गैर महफूज? बोलिए, महफूज थे कि गैर महफूज? सेफ थे कि अनसेफ? कारी यूसुफ रजा साहब ने देखा कि मौलाना हारून रजा साहब ने बर्तन के अंदर पानी भरा, उसमें चंद सिक्के डाले। एक 14-15 साल का बच्चा आता है, हाथ को अपने पानी में दाखिल करके उन सिक्कों को निकाल के चला गया। आप खड़े हुए, फरमाया कि रुको ऐ लोगों, शाहपुर के गयूर मुसलमानों, सरकारे गौसे आजम के दीवानों, सरकारे गरीब नवाज के चाहने वालों, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मौलाना कारी यूसुफ साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पुड़िया को निकाला, उस पुड़िया को फाड़ा, उस पानी के बर्तन में उस पुड़िया के अंदर से रंग डाल दिया, रंग डालकर उसको हिला दिया और मजमे से मुखातब होकर कहते हैं कारी यूसुफ संभली साहब, ऐ लोगों अभी थोड़ी देर पहले मौलाना हारून रजा नईमी ने पानी के अंदर सिक्कों को डाला था। एक 14-15 साल का कमसिन बच्चा आया, उन सिक्कों को निकाल कर चला गया। अब मैं तमाम मजमे को ये चैलेंज देता हूँ, तमाम मजमे को ये दावत फिक्र देता हूँ, जिस तरीके से एक 14-15 साल का बच्चा आता है और उन सिक्कों को निकाल के चला जाता है, मैंने उसी बर्तन में पानी जो था उसी के अंदर रंग को दाखिल कर दिया है, रंग को पानी में मिला दिया है। अब पानी को रंग से मिला दिया है, पूरे मजमे को मैं ये दावत फिक्र दे रहा हूँ, पूरे मजमे को ये चैलेंज दे रहा हूँ, तुम जो भी ट्रिक चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी हथकंडा चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी हरबा चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, इस पानी को रंग से और रंग को पानी से जुदा करके दिखाओ। जी जी बेशक, इस रंग को पानी से जुदा करके लिखाओ। सारे मजमे ने एक बैग जबान होकर कहा, कारी यूसुफ साहब अभी थोड़ी देर पहले जो मौलाना हारून रजा साहब ने सिक्कों को पानी में दाखिल किया था, वो सिक्के पानी में जरूर थे मगर अनसेफ थे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सिक्के पानी में जरूर थे मगर अनसेफ थे। आपने जो पानी में रंग की पुड़िया को मिला दिया, रंग को पानी में दाखिल कर दिया, पूरा मजमा चाहे सारे गांव के लोग चाहे सारी ट्रिक इस्तेमाल कर ले, सारे हरबे इस्तेमाल कर ले, सारे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, इस पानी को रंग से और रंग को पानी से जुदा नहीं कर सकते। मैंने कहा लोगों बात समझ में आ गई। रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब क्या है, मुद्दा क्या है, मंशा क्या है? कोई रब इरशाद फरमा रहा है, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानो, ऐ मुस्तफा के गुलामो, तुम इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ। यहूद चाहे तो ना निकाल सके, सऊद चाहे तो ना निकाल सके, हुनूद चाहे तो ना निकाल सके, मजूसी चाहे तो ना निकाल सके। पूरी दुनिया के कोयवाने कुफ्र की बुनियादें हिल जाए, तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से ऐसा मजबूत जुड़ जाए, उन तमाम ताकतों की कमर टूट जाए, मगर तुम्हारा इस्लाम से रिश्ता ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद निजामुद्दीन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की ताकतों की कमर टूट जाए मगर तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से ना टूटने पाए। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा रिश्ता ना टूटने पाए। अब आप समझ रहे हैं हमारी तनज़्ज़ुली की वजह क्या है। जी, जिस कौम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके दुनिया को तहजीब व तमद्दुन के दर्स सीखने को मिले, यही बात है बेशक।
جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کا ہم دم بھرتے ہیں، اس نبی کی حدیثوں پر ریسرچ کر کے یورپ اور امریکہ اور پوری دنیا کے لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ ملا۔ بے شک جس قرآن کو ہمارے گھروں میں طاق میں اٹھا کر جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، جی بے شک، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا تب نکالا جائے گا، اسی قرآن پہ ریسرچ کر کے ناسا والے زمین سے چاند کے اوپر کمند ڈال رہے ہیں، جی بے شک، مگر آج آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ آپ جس مقام پر تھے وہاں سے گرتے 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 آج آپ یہاں آ گئے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو جس قدر تم مضبوط کرو گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں، آپ ذرا اپنی ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے، صحابہ کرام سے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے دیوانوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتا ہے مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غلاموں نے عرض کیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو مومن کی مثال کس درخت کی مانند ہے؟ غلاموں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، آقا فرماتے ہیں مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کھجور کے درخت۔ آپ کے یہاں شاہ پور میں آپ نے دیکھے ہوں گے کھجور کے درخت۔ جب آپ اس حدیث پاک کو سن رہے ہیں، آپ ذرا اپنے ذہنوں پہ دستک دیں، اپنی روح کے پروانے کو گنبد خضرا کے ارد گرد طواف کرائیں، اپنے آپ کو یہ محسوس کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جھانک کر کے میں اس وقت شاہ پور کی بستی میں نہیں بیٹھا ہوں، میں شاہ پور کی زمین پر نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ یہ تصور کریں اور ذرا سوچیں کہ اس کائنات عالم میں، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش قیمتی درختوں کو پیدا کیا، جن کی لکڑیاں لاکھوں کروڑوں روپے میں آج مارکیٹ میں بک رہی ہیں۔ کوئی درخت رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے جو بہت زیادہ پھل دیا کرتا ہے، بڑے میٹھے پھل دیا کرتا ہے۔ کوئی درخت رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا جو بہترین خوشبو والے پھول عطا کرتا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیش قیمتی درخت کی لکڑی سے، اس بیش قیمتی درخت سے مومن کی مثال نہیں دی، نہ اس پھلدار درخت سے جس پر بہت زیادہ خوشبو والے میٹھے پھل لگتے ہیں، اس درخت سے مثال دی، نہ اس درخت سے آقا نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں اور مومنین کی مثال دی، بلکہ آقا نے پھولدار درخت سے بھی مثال نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا؟ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح، کھجور کے درخت کی طرح۔ آپ سوچیں، ابھی حاجی حسین صاحب کے ہیں جب ہم پہنچے تو حاجی حسین صاحب اسی سال حج کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو بار بار سرکار کی دیار پاک میں بادب حاضری کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ جو ہی ہم پہنچے، حاجی صاحب نے سب سے پہلے ایک پلیٹ میں مدینہ شریف کی کھجوریں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور زمزم شریف ایک ایک گلاس میں ہمیں پیش کیا۔ وہ کھجوریں میں نے دیکھی، کہنے لگے حضرت یہ مدینہ شریف سے میں لے کر آیا تھا،
مولانا ہارون صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ جو گلاس میں پانی دکھ رہا ہے یہ عام نارمل پانی نہیں ہے بلکہ یہ زمزم شریف ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرما رہے ہیں مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے. حاجی صاحب نے حج کیا، طواف کعبہ کیا، مزدلفہ میں رات کو گزارا، صفا مروہ کی سعی کری، مقامات مقدسہ کی زیارت کری، عرب شریف کا سفر کیا، مدینہ طیبہ سرکار کے مواجہ شریف کے پاس حاضری دی، گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. سبحان اللہ. جب کوئی حاجی آتا ہے یا کوئی عمرہ کر کے زیارت حرمین طیبین کی سعادتیں حاصل کر کے آتا ہے تو ہم جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ایک مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کی زیارت کریں گے جن سے یہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کو دیکھ کر آیا ہے، وہیں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے لیے کچھ لائیں نہ لائیں، مدینہ شریف سے چند کھجوریں ضرور لائے ہوئے، ہمیں چند کھجوریں ضرور پیش کریں گے. ہمیں چند کھجوریں ہیں مکہ شریف کی، کھجوریں ہیں مدینہ شریف کی، ہم کھا رہے ہیں شاہپور میں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے اس کھجور کا فیض مدینہ شریف کی کھجور کا فیض شاہپور تک پہنچا، آقا فرما رہے ہیں کہ مومن کی مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے. مومن پیدا ہوتا ہے قصبہ گیلان میں، سبحان اللہ. مومن پیدا ہوتا ہے قصبہ گیلان میں، اور جب بغداد کی مسند ولایت پہ مقام قطبیت اور غوثیت پہ فائز ہوتا ہے پوری دنیا میں قادری فیضان کی طرح برس پڑتا. سبحان اللہ. سبحان. پوری دنیا میں کہیں مومن پیدا ہوتا ہے سنجر کی سرزمین پر، اجمیر شریف میں آ کر اس کا فیضان چشتی فیضان کی شکل میں برستا ہے، اور وہ فیضان صرف برستا نہیں ہے بلکہ اجمیر سے لے کر دہلی کا ایک سفر طے کرتا ہے 90 لاکھ کافروں کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. مومن پیدا ہوتا ہے سمنان کی سرزمین پر، اور جب آتا ہے کچھوچا مقدسہ میں تو اشرفی فیضان کی شکل میں برستا ہے. مومن کی مثال اس کھجور کے درخت سے دی. اور دوسری چیز آپ دیکھیں گے ہر درخت پر ایک بہاروں کا موسم آتا ہے، لطافتوں کا موسم آتا ہے. جب وہ بہاروں کا وہ لطافتوں کا موسم گزر جاتا ہے تو ایک موسم آتا ہے خزاں کا جس کو پتجھڑ بھی کہتے ہیں. قیمتی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، قیمتی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، مگر جب آپ کھجور کے درخت کو دیکھیں گے تو جیسے موسم بہار میں وہ لہلہاتا ہے، جیسے موسم سرما میں وہ لہلہاتا ہے، ویسے ہی خزاں کے موسم میں پتجھڑ کے موسم میں بھی سرسبز و شاداب رہتا ہے. آقا ارشاد فرما رہے ہیں مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے. کیا مطلب مسلمانوں؟ انہی مسلمانوں کے اوپر کبھی منکرین زکوٰۃ کی آندھی آئی ہے، کبھی یزیدیت کی آندھی آئی ہے، کبھی تاتاریوں کا غلبہ آیا ہے، کبھی ہلاکو اور چنگیز خان نے دریائے دجلہ اور فرات کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. انہوں نے سوچا تھا مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کو مار دیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینارے کھڑے کر دیں گے، یہ قوم ختم ہو جائے گی، یہ قوم مٹ جائے گی. مگر مسلمانوں اگر دوسری قوم ہوتی اب تک گھٹنوں پہ آ جاتی، ٹوٹل سرنڈر کر دیتی، مگر یہ مسلمان ہیں جن کی ہریالی اور سبزے میں کوئی فرق نہیں آیا. ان کو جتنا کاٹا گیا، ان کو جتنا دبایا گیا، ان کو جتنا کچلا گیا، ان کو جتنا مارا گیا، ان پر جتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پہ جب ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ پٹی ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے، کٹی ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے، سروں کے مینارے بنے ہیں، یہ قوم پھر کھڑی ہو گئی. اس کے سبزے میں کوئی کمی نہیں آئی. ارے اس کے سبزے میں کمی آتی ہے جس کو ہریالی دنیا دار سے ملتی ہو. مسلمانوں کو ہریالی دنیا دار سے نہیں ملی ہے بلکہ احمد مختار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان
صدر الافاضل سید نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کی ہریالی میں فرق آئے گا جس کو ہریالی دنیا دار سے ملے۔ ہمیں ہریالی دنیا دار سے نہیں ملی ہے بلکہ مدینے کے گنبد و مینار سے ملی ہے۔